کر نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ بہن کا خیال ہے، نہ بیوی کا خیال ہے، نہ بچوں کا خیال ہے اللہ، نہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال ہے، نہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا خیال ہے۔ چھوٹی بچی ہے اس کو بھی گالی دے رہا ہے، جوان بچی ہے اس کو بھی گالیاں پک رہا ہے، گھر میں گھستے ہی اللہ اکبر۔ عورت ہے بیچاری اپنی ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، سہیلیوں کا پیار چھوڑ کر، اپنے تمام اہل خاندان کو چھوڑ کر تیرے لیے آئی، اور تو نے اس کی ایسی گت بنائی کہ اللہ اکبر، تو شراب پی کر اس کو گالیاں رات بھر بک رہا ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا یہ انسان ایسا ہو سکتا ہے؟ اے انسان تجھے تو بڑا پیارا بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر سب سے بہتر اور سب سے بالا، سب سے اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ 18,000 مخلوقاتوں میں سے سب سے بہتر انسان ہے، اور انسان تو جانور سے بدتر ہو گیا۔ اے انسان تو ناپاک رہنے لگ گیا۔ اے انسان تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا بن گیا۔ گدھا بھی کھڑے ہو کر رہا ہے، تو بھی کر رہا ہے، دیواروں پہ پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے پانی نہیں لے رہی ہیں، نہ لے رہا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں ناپاکی کی حالتوں میں ہی مرے جا رہے ہیں، ناپاکی کی حالتوں میں آج دم نکل رہا ہے لوگوں کا، عورتوں کا بھی اور آدمیوں کا بھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عادت ہی نہیں ڈالی پاک ہونے کی۔ اللہ ہمارا پاک، رسول ہمارے پاک، حدیث ہماری پاک، قرآن ہمارا پاک، اسلام ہمارا پاک، اللہ اکبر مذہب ہمارا پاک، دین کی باتیں ہماری پاک اور صاف، مسلمان امام ہمارے پاک اور صاف، مفتیان اسلام ہمارے پاک اور صاف، علماء کرام ہمارے پاک اور صاف، مدرسین ہمارے پاک اور صاف، مدرسین مقررین ہمارے پاک اور صاف، اللہ نعت خواں ہمارے پاک اور صاف، دین سے جڑے ہوئے انسان سب پاک اور صاف، مسجدیں ہماری پاک اور صاف، مدرسے ہمارے پاک اور صاف، اور آج مسلمان عوام کے ہزاروں لوگ ناپاک، ہزاروں لوگ ناپاک، اللہ، ہزاروں عورتیں ناپاک، ہزاروں آدمی ناپاک، ہزاروں آدمی کونوں میں دیواروں پہ پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غیروں کی طرح، جبکہ اسلام منع کرتا ہے۔ جانور بھی کر رہے ہیں اور تم بھی ایسے ہی کر رہے ہو، تو تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اللہ تم کو تو 18,000 مخلوقات میں سے سب سے بہتر انسان تجھے بنایا ہے۔ تیری آنکھیں الگ ہیں، تیری ناک الگ ہے، تیرا چہرہ الگ ہے، تیرے گال الگ ہیں، تیری خوبصورتی الگ ہے، تیرے چلنے کا ڈھنگ الگ ہے، تیرا رہنے سہنے کا ڈھنگ الگ ہے، لیکن افسوس ہے کھڑے ہو کے جانور کھا رہے ہیں، تو بھی آج کھڑے ہو کے کھانے والا بن گئے۔ کھڑے ہو کے لوگ جانور موت رہے ہیں، ہگ رہے ہیں، تم بھی ایسے ہی ہو۔ افسوس ہے مسلمان ہو کے ناپاک نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاک رہو، پاک، پاکی اللہ کو پسند ہے، پاک رہیے اور پاک اپنے بچوں کو رکھیے۔ لیکن آج نماز کے لیے کہا جائے، حضرت کہیں آئیے، سلمان بھائی نماز کے لیے آئیے، اکرام بھائی نماز کے لیے آئیے، جیشان بھائی نماز کے لیے آئیے، اللہ اکبر، فرقان بھائی نماز کے لیے آئیے، اللہ اکبر، ستار بھائی، عبدالستار بھائی نماز کے لیے آئیے، عبدالغفار بھائی نماز کے لیے آئیے۔ تو زیادہ تر 90% لوگوں سے یہ جواب مل رہا، حضرت میں نہایا ہوا نہیں ہوں، کل سے پڑھ لوں گا نہا کر، جمعے سے پڑھوں گا نماز نہا کر۔ اللہ اکبر، افسوس ہے اے میرے بھائی، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اور تو ناپاک ڈول رہا ہے۔ انہیں استنجے کے لیے پانی بھی نہیں لیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک خچر پہ یا ایک روایت کے مطابق اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کی سواری اللہ اکبر رک گئی، دو قبروں کے بیچ میں قبرستان پڑا راستے۔ اللہ کے رسول نے اپنے جانثار صحابہ سے ارشاد فرمایا، جاؤ سامنے سے ایک ہری بھری ڈالی توڑ کے لاؤ پیڑ کی۔ صحابہ گئے اور اس میں سے پیڑ کی ایک ڈالی ڈنگال توڑ کر لے کر آئے، حضور کے مبارک ہاتھوں میں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے 2 کر دیے اور دونوں قبروں پہ ایک ایک ہری بھری پتیوں کی ڈالیاں تر و تازہ ڈال دیا۔ جب ڈال دیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ان قبروں پہ ہری بھری پتیاں کیوں ڈال دی؟ اس سے ہمیں
بہت سی باتوں کا ثبوت ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آدمی اور عورتیں بھی ایسی ڈول رہی ہیں جو جماعتوں میں جا رہی ہیں. جماعتی عورتیں آ رہی ہیں اور ہماری عورتوں کو بہکا رہی ہیں, حق بات سے دور کر رہی ہیں. کچھ ہے وہ اکا تکا %. کچھ نہیں آتا تو اپنے علماء سے پوچھ لو, اپنے شوہر سے کہو یہ مسئلہ, اپنے بیٹے سے کہو یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ امام صاحب سے, امام صاحب انشاءاللہ بتا دیں گے, اتنے قابل ہیں. تو جب حضور نے ڈال دی ہری بھری پتیوں کی ڈالیاں دونوں قبروں پر, تو حضور نے فرمایا ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے, دونوں قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اب دیکھیے حضور کو علم غیب نہ ہوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے. ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جب علم غیب نہیں ہے تو قبر کے اندر ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ ہم کو تم کو معلوم ہے کیا؟ نہیں معلوم. لیکن اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا, اور یہ بھی معلوم ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے, اور اس کو بھی اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں کہ اس قبر میں اس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ اپنی زندگی میں آپس میں مسلمانوں کو چغلی کر کر کے آپس میں مومن مسلمان بھائیوں کو لڑوایا کرتا تھا, اس وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسری قبر میں اس وجہ سے ہو رہا ہے, یہ استنجے کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اور جب استنجے کی پیشاب کی چھینٹوں سے وہ نہیں بچے, اس کی قبر میں عذاب ہو جائے. اور جو ناپاک ہی رہے, وہ ناپاک ہی ڈول رہا ہے دنوں رات, رضائی میں بھی ناپاک گھس رہا ہے, بستروں میں بھی ناپاک گھس رہا ہے, استنجے کے لیے پانی ہی نہیں لے رہا ہے. اللہ نہ ہی نہیں رہا ہے. ایک ہفتے نوجوان تک اتنے ڈر رہے ہیں, اللہ اکبر, 2 ہفتے نہیں نہا رہے ہیں لوگ. کتنے ہی تو پتا چلا 1 مہینے تک نہیں نہاتے. گندگی میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں, جبکہ صفائی آدھا ایمان ہے, نصف الایمان. صفائی رکھو اپنے جسم کی بھی, اپنے چہرے کی بھی, اپنے بالوں کی بھی, اپنے لباس کی بھی, اور اپنے دل کی بھی, اپنے قلب کی بھی. ایک دوسرے سے محبت رکھو, ایک دوسرے سے کی برائی مت کرو, ایک دوسری بہن کی بہن برائی نہ کرے, ایک دوسرا بھائی کی برائی نہ کرے, ایک دوسرا محلے والے کی ایک دوسرا برائی نہ کرے. یہی ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے, اور اسی کا پیغام ہم دینے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں, کہ یہ مخمری مسلح سبتے لگا کر الواریوں میں سجانے کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے. ان کو اٹھاؤ, وضو فرماؤ اور نماز پڑھنے والی بن جاؤ. جو بھی وقت ملے سجدہ الہی کرنے والی بن جاؤ, کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اللہ کی بارگاہ میں جھکنا سجدہ پسند ہے. لیکن ابھی پوچھا جائے کہ کون کون نماز پڑھ کے بیٹھا, تو اکا دکا کا ہاتھ اٹھایا جائے گا, ورنہ سب لوگ ہاتھوں کو نیچے کر لیں گے, بغلوں اگلوں کو جھاگنے لگ جائیں گے. اور عورتوں سے بھی اگر پوچھا جائے تو اکا دکا